ایک بڑی اہم خبر ہے کہ اسلام آباد میں روزانہ 300 سے زائد خلا کے کیسز دائر کیے جاتے ہیں، جس میں خواتین کی بڑی تعداد کی یہی اپلیکیشن ہوتی ہے کہ یا تو نان نفقہ پورا کیا جائے یا ہمارے خاوند سے علیحدگی کروا دی جائے۔ خلا اور نان نفقہ کے کیسز کی اگر فی گھنٹہ اوسط نکالی جائے تو یہ 38 بنتے ہیں، یعنی اسلام آباد کی عدالتوں میں ایک گھنٹے میں 38 کیسز ایسے آتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی خاتون یہ کیس لے کر آتی ہے کہ میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا، میرا خاوند کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، اس لیے مجھے خاوند سے طلاق چاہیے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اس سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اور اس سال اسلام آباد میں جو خلا کے کیسز دائر کیے گئے ان کی کل تعداد 45,000 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ ویسے تو یہ سچویشن بہت الارمنگ ہے اور اس پر بہت زیادہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں معاشرے کا قصور ہے، والدین کا قصور ہے، بچوں کا اپنا بہت قصور ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکومتوں کا بہت زیادہ قصور ہے جو نشہ، ڈرگز اور اس جیسی لعنت پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ میں جو وکلاء ہیں جو اس انگیج ہوتے ہیں ان کیسز میں، ان کا کہنا ہے کہ اس میں زیادہ تر دو وجوہات ہیں۔ پہلی ریزن ہے ان امپلائمنٹ، کہ بندہ بے روزگار ہوتا ہے، گھر کا خرچہ نہیں چلتا، اور دوسری ہوتی ہے ڈرگز کا استعمال، کہ آج کے لڑکے ڈرگز یوز کرتے ہیں اور کچھ خواتین بھی ڈرگز یوز کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھر میں ناچاکی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد معاملہ علیحدگی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں اگر سب سے زیادہ قصور دیکھا جائے تو والدین کا نظر آتا ہے، کیونکہ والدین اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، بہن بھائیوں کا ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہوتا، زیادہ تر بچے موبائل فون کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ جب گھر میں ان کو اٹینشن نہیں ملتی، خاص طور پر ایک فیمیل کو، تو وہ اٹینشن باہر سے ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس بندے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے جو اس کو سہانے باغ دکھاتا ہے، اور وہ اس سو کارڈ لو کے چکر میں اس سے شادی کرتی ہے، لیکن اس لو کا بھانڈا 2-4 مہینے کے بعد ہی پھوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد علیحدگی ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے یا خلا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ان کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ایک عام آدمی، ایک عام مزدور تو گھر کا خرچہ پورا ہی نہیں کر پاتا۔ اگر کسی کے 3-4 بچے ہیں تو وہاں یہی معاملہ پیش آئے گا، خرچہ نہیں ہوگا تو عورت یہی کہے گی مجھے خلا دے دی جائے، میں بھوکا نہیں رہ سکتی۔ اور اس کے بعد حکومت کا فرض بنتا ہے کہ غربت پر قابو پایا جائے، مہنگائی پر قابو پایا جائے، بے روزگاری کم سے کم کی جائے، تاکہ اس طرح کے معاملات کم سے کم ہو سکیں۔ یہ صرف ایک شہر کی مثال ہے کہ اگر ایک شہر میں روزانہ 300 کیسز ایسے آتے ہیں تو پورے ملک میں ایسے کیسز کتنے ہوں گے؟ اگر اسلام آباد میں ایک گھنٹے میں 38 کیسز سامنے آ رہے ہیں تو کراچی میں کیا حال ہوگا، لاہور میں کیا حالت ہوگی، اور اس طرح پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کی کیا صورتحال ہوگی؟ اگر ہماری سوسائٹی نے اپنا فیملی سسٹم بچانا ہے، ہماری فیملی سسٹم کو اسی طرح کنٹینیو رکھنا ہے، تو پھر تو اپنی اقدار کو واپس لانا پڑے گا، بچوں کی تربیت اچھی کرنی پڑے گی، بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا، ان کی تعلیم پر خرچ کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہماری سوسائٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے اپنا فیملی سسٹم ختم کرنا ہے، فیملی سسٹم کو کنٹینیو نہیں کرنا، ہم نے یورپ کی طرح زندگی گزارنی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر سوسائٹی کو اسی طرح بے مہار چھوڑ دینا چاہیے، بچوں کی طلاقیں بھی ہو جائیں گی، شادیاں بھی ہوتی رہیں گی، اس سے معاشرے کو ایشو نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ فیملی سسٹم کے ساتھ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سوسائٹی میں ڈسٹربنس آئے گی، سوسائٹی میں سوشل ڈس آرڈر آئے گا، اور سوسائٹی میں اس طرح کی کیسز ہر گھنٹے بعد نہیں، ہر منٹ کے بعد رجسٹرڈ ہوں گے۔ اور یہاں میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے سو کارڈ لو کے چکر میں اپنے والدین کی زندگیاں تباہ نہ کریں، اپنی زندگیاں تباہ نہ کریں، فائنانشلی خود کو سٹرونگ کریں، پڑھیں لکھیں، محنت کریں، بزنس کریں، اچھا کاروبار کریں، پیسہ کمائیں، خود کو مضبوط کریں، اور اس کے بعد شادی کریں۔ پھر آپ کی شادی کے ختم ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنی بھی ریزنز نکال کر لے آئیں، اینڈ میں ریزن آپ کی فائنانشلی بنتی ہے۔ بے روزگاری ہے تب بھی فائنانشل، نشہ ہے تو تب بھی پیسے کا ایشو بنتا ہے گھر میں، اگر سو کارڈ لو میرج ہے تب بھی پیسے کا ایشو بنتا ہے، اگر بچے زیادہ ہیں تب بھی پیسے کا ایشو ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنا گھر بنائیں، اپنے بچوں کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں۔ اس میں خاتون کو بھی انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا، مرد کو بھی انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا۔ یہی فائنانشیل انڈیپینڈنس آپ کے گھر کی خوشیوں کی ضامن ہوگی۔ اگر آپ فائنانشیلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں تو پھر آپ کی فیملی ایٹ سٹیک ہی رہے گی۔ تو اس لیے بہتر ہے سوسائٹی کو سوچ لینا چاہیے اور اس بڑھتی ہوئی معاشرتی برائی پر قابو پا لینا چاہیے۔